السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی علامت کے علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کے ذکر سے یوٹیوب چینلز وغیرہ اور طبی کتب بھی تقریباً تشنع تحریر نظر آتے ہیں، جنسی جذبات کا ختم ہو جانا۔ دوستوں، مردانہ طاقت جب کمزور ہو جائے تو مریض علاج کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، قیمتی سے قیمتی نسخہ جات جو اس کی پہنچ سے بھی دور ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرتا ہے۔ جب تک کہ ٹھیک نہ ہو جائے اسے سکون نہیں آتا۔ مگر یہ حالت یعنی جنسی جذبات کے ختم ہو جانے والی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے مریض کے دل سے سیکس وغیرہ کا خیال ہی نکل جاتا ہے اور اسے جنسی فعل کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ مرد کی یہ حالت اکثر عورتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے اور گھر ٹوٹنے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ مرد عورت کی ریل پیل بھی ایسے گھرانوں کو نہیں بچا سکتی، صرف ایک صورت کے علاوہ کہ عورت غیر مرد سے تعلقات قائم کر لے۔ مگر یہ حالت کسی غیرت مند معاشرے میں اچھا نام و مقام رکھنے والے کسی مرد کے لیے موت سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اللہ اس طرح کی حالت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ دوسری طرف اگر عورت کے جذبات ختم ہو جائیں تو وہ بھی جنسی عمل کو فضول، لایعنی، بے معنی سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ صحت مند عورت سوتن کے لفظ سے ہی نفرت کرتی ہے۔ سوتن کا لفظ اس کے تن بدن میں آگ لگا دیتا ہے۔ خاوند دوسری شادی کی خواہش کرے تو اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتی ہے، بلکہ اچھا بھلا ہنستا بنستا گھر جہنم بنا کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سوتن کے نام کی غیرت رکھی ہوئی ہے۔ مگر جب اسی عورت کے جذبات ختم ہو جائیں تو وہ خود اپنے خاوند کی دوسری شادی کے لیے رضامند ہو جاتی ہے اور کوششیں بھی کرتی ہے۔ مرد و عورت کی ایسی حالت کا ایلوپیتھی میں تو کوئی مستقل علاج ہے ہی نہیں۔ یہاں تو جنسی ادویہ کی انبار لگے ہوئے ہیں، مگر مرض کا علاج کرنے کا کہیں ذکر بھی نہیں۔ البتہ قانون مفرد اعضاء طب پاکستان اس کا مکمل شرطی علاج پیش کرتی ہے۔ میں یہاں اختصار کے ساتھ اس حالت کی وجہ اور اس کے علاج کی بات کروں گا۔ ایسے مریضوں کا مزاج تر گرم سے تر سرد تک ہوتا ہے، اس لیے مریض مرد ہو یا عورت علاج ایک ہی طرح کا کیا جائے گا۔ علاج کے لیے جو بھی جڑی بوٹیاں منتخب کی جائیں ان کا مزاج خشک سرد سے خشک گرم ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبودار ہونا بھی۔ مثلا مشک، عنبر، جند بدستر، مستگی رومی، زعفران وغیرہ کی مرکبات۔ میں جو نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ تقریباً اس قبیل کے تمام نسخوں سے کم قیمت ہے، اور یہ ہماری ایک بہن کا دیا ہوا نسخہ ہے جو اس نے خود استعمال کیا، اور میں نے اس پر بہت سے تجربات کیے ہیں، استعمال کرایا اور اس کا بہترین رزلٹ پایا، تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہ نسخہ میں اپنے دوستوں کو بھی گفٹ کے طور پر دے دوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو نسخہ بتاؤں، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے نئے آنے والے دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی بہترین ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے اب ہم نسخہ تیار کرتے ہیں۔ اکر کرہا اود سلیب جدوار خطائی ہینگ جلوتری جند بدستر زعفران، ہر ایک آپ نے 10-10 گرام لینا ہے۔ مستگی رومی یہ 20 گرام لینا ہے۔ شیر برگد یعنی بہڑ کا دودھ یہ 50 گرام۔ شیر برگد کے علاوہ تمام ادویہ کو انتہائی باریک کر لیں۔ اب اس میں شیر برگد ملا کر اتنا باریک کرنا ہے مذکورہ ادویہ کو کہ بلکہ بہتر ہے کہ آپ اسے کپڑا کراس کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں شیر برگد ملا کر لوہے کے ہامون دستہ میں زوردار ہاتھوں سے کوٹنا ہے۔ تقریباً 2-3 گھنٹہ تک آپ نے اسے اچھی طرح کھرل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس میں پیاز کا پانی ملا کر چھوٹے چنے کے دانے برابر آپ نے یا مرچ سیاہ کے برابر گولیاں بنا لینا ہے۔
نوجوان ایک گولی روزانہ شام کھانے کے بعد نیم گرم دودھ سے لیتے رہیں، اور جو زیادہ عمر والے ادھیڑ عمر لوگ ہیں وہ روزانہ 2 بار لیں، یعنی کھانے کے بعد صبح و شام لیتے رہیں۔ جب بہت حد تک فائدہ ہو جائے تو دعا کا وقفہ آپ نے زیادہ کر دینا ہے، یعنی اگر صبح و شام لے رہے ہیں تو پھر صرف ایک خوراک شام کے وقت لیتے رہیں۔ تو چند دن کے بعد یعنی کہ 1-2 ہفتہ کے بعد آپ نے پھر یہ وقفہ سے لینا ہے، یعنی کہ ایک گولی آپ نے دوسرے دن یا تیسرے دن لینا ہے، اور روزانہ باقاعدہ نہیں لینا۔ تو دوستو جب یہ نسخہ تیار کریں تمام ادویہ خالص لیں، پرانی اور پوسیدہ بوٹیاں بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ جتنی پرانی ہوتی ہیں بوٹیاں ان کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کے مطابق مقررہ مقدار خوراک اور مناسب وقفہ بہت ضروری ہے، اور دوا تیار کرنے میں جلد بازی سے بھی کام نہیں لینا۔ آرام اور سکون سے تسلی کے ساتھ آپ نے جس طرح کے بتایا ہوا ہے آپ نے وہ کام مکمل کرنا ہے۔ جب تک یہ بہترین طریقے کے ساتھ تیار نہ ہوگی تو اس کا رزلٹ بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے اس میں جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ یہ نسخہ گرمی تری گرمی تری سردی کی تمام علامات یعنی کہ سرخ انظار، انتشار کی کمی، احتلام، عام جسمانی کمزوری، خون کی کمی، بایاں فالج، اعصابی لکوہ، اعصابی درد، مرد و عورت کے جنسی جذبات کے ختم ہو جانے کا بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام، اعصابی کھانسی، مثانہ کی کمزوری، کثرت پیشاب وغیرہ یعنی کہ اعصابی تری گرمی اور تری سردی، گرمی تری کی وجہ سے جو بھی علامت ہو آپ اس میں اسے استعمال کرا سکتے ہیں، اور مردانہ کمزوری کا بھی یہ بہترین فارمولہ ہے۔ آپ اسے تیار کریں اور مفاد اٹھائیں۔ آئندہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔